جب دنیا بیان کروں گا نا تو آپ نے کبھی قرآن سے دنیا کو اور حدیث سے اس طرح نہیں سمجھا ہوگا انشاءاللہ۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسول النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ الحمد للہ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، آمین یا رب العالمین۔ آپ سب لوگوں کو یہ ہینڈ آؤٹ مل گئے ہیں آخرت پہ؟ جی سر۔ جی سر جی سر الحمدللہ۔ الحمدللہ۔ اچھا، اب پہلے تو مجھے یہ بتائیں، یہ جو پہلا چارٹ ہے دنیا تا آخرت ایک پیج کا، اور سارا ورٹیکل دنیا موت، اس کا مطلب کیا ہے اس چارٹ کا؟ سر انسان کو یاد دہانی کرانی کہ یہ یہاں ان مراحل سے تم گزر نعوذ باللہ اپنے عملوں پر جہنم پہ جاؤ گے یا اپنے عملوں پر جنت پہ جاؤ گے۔ ہائے ہائے، یہ قرآن اور حدیث سے جب تک میں نے دنیا، موت، برزخ، قیامت، تین سور، یہ ساری چیزیں نہیں سمجھی، میں نے نہ قرآن کو سمجھا نہ قرآن پر ٹھیک طریقے سے عمل کیا۔ تو ان میں سے دنیا کی حیثیت قرآن نے کیا بیان کی ہے، احادیث میں کیا بیان ہوئی ہے، جب میں اس کو سمجھوں گا تو پھر مجھے پتہ چلا کہ دنیا میں آیا کس لیے ہوں، اور کامیاب کب ہوں گا، ناکام کب ہوں گا۔ یہ ساری اس دنیا کی حقیقت جب مجھے سمجھ آ جائے گی قرآن و سنت سے تو پھر بات بنے گی۔ ورنہ آج مسلمانوں کو دیکھ لیں، کافر تو دنیا میں ڈوبے ہوئے ہیں، آج مسلمان بھی دنیا میں، ان کو پتہ ہی نہیں کہ وہ دنیا میں آئے کیوں ہیں۔ وہ جو میں نے 12 سوال کا چارٹ آپ کو بھیجا ہے نا، پہلے انسان اور اس کا خالق سے کیا تعلق ہو، دنیا سے کیا تعلق ہو، رشتہ داروں سے کیا تعلق ہو، کامیاب کب ہوگا، وہ سارا پڑھیں، ان سب کا جواب اس کو پوری طرح سمجھنے کے بعد آئے گا۔ آپ یہ لوگوں کو مت بتائیں کہ بس یہ اتنا نہیں۔ آج آپ جب دنیا پڑھیں گے نا ہم، تو آپ کو پتہ جائے گا کہ دنیا میں ہم کر کیا رہے ہیں، حالانکہ ہم تو اچھے طالب علم ہیں قرآن کے۔ اچھا، یہ جو سارا میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے، دنیا، موت، برزخ، قیامت، یہ چارٹ سب کے سامنے ہے، اپنے اس کو کھول لیں، ویب پیج پہ کھول لیا آپ نے؟ سر کھول لیا سر، کھول جی لیا سر۔ سر جی کھولیے۔ اچھا، اب مجھے آپ بتائیں کہ ان میں سے کون سی چیز سب سے زیادہ اہم ہے؟ ابھی پتہ چل جاتا ہے۔ دنیا بہت اہم ہے، اس لیے کہ ہمارے انجام اس کے یہاں پہ عمل کرنے پر ہے۔ اور کوئی؟ جلدی کریں۔ سر دین اسلام میں سب سے اہم عقیدہ فکر میں کیا ہے؟ سب سے اہم عقیدہ دین اسلام میں دنیا آخرت فکر کرنی ہے، آخرت کے بارے میں۔ مومن کا عقیدہ ٹھیک ہونا اس کے مومن ہونے کی علامت ہے۔ اگر عقیدہ ٹھیک نہیں ہے تو مومن نہیں ہے، بڑی بات سیدھی سی ہے۔ میں نے آپ سے سوال کیا کہ ان تمام سیکوینسز میں کون سی چیز سب سے زیادہ اہم ہے، جو میں نے لکھ کے بھیجی آپ کو، دنیا تا سر آخر۔ آخرت پہ پکا یقین، اللہ تعالیٰ کے سامنے پیشی، اس کو پیش نظر رکھ کے زندگی گزارنی۔ اور سر انسان جی جلدی بتائیں نا، آپ قرآن کے طالب سر علم ہیں۔ دنیا میں ایسے رہنا جیسے قید خانہ ہے، اللہ اور اللہ کے پھر وہی رسول صلی بات اللہ پھر علیہ وہی بات وسلم کی ان اطاعت سب کرتے چیزوں، ہیں۔ سوال کا جواب دیں، ان سب چیزوں میں سب سے اہم کون سی چیز ہے؟ سوال آپ کے سامنے ہے، ہینڈ آؤٹ آپ کے سامنے ہے، پھر ادھر ادھر کی ہانک رہے ہیں۔ سر حساب و کتاب۔ سر میرے حساب سے سب سے اہم چیز دنیا ہے، کیونکہ دنیا میں ہی آخرت کی تیاری کی جانی ہے اچھے اعمال کی وجہ سے۔
सर इंसान सबसे ला हौला वला कुव्वता। इंसान को सर अल्लाह जी ने पैदा आखिरत किया। है, आखिरत है ताकि दुनिया में उसकी फिक्र हो और अच्छे तरीके से गुजार के जाए, उसका यकीन आप आखिरत आप का। सब हाँक रहे हैं। नादरा भाभी ने और डॉक्टर साहिबा ने बिल्कुल ठीक कि दुनिया सबसे अहम है। क्यों? अगले जितने मराहिल हैं वो दुनिया में आपकी कारकर्दगी पर डिपेंड करते हैं। अगर आप मोमिन हैं, सही मोमिन हैं, पक्के ईमान वाले हैं, आपने उस ईमान के तकाजे पूरे किए हैं, तो मौत के वक्त भी फरिश्ते जब आएंगे, बरज़ख में जब होंगे, हर जगह आपने उसका फायदा उठाना है। तो दुनिया, लिखें आप, दुनिया अमल की जगह है और बाकी सब जगहों पे आपको उसका अजर मिलना है या सजा मिलनी है। तो दुनिया सबसे अहम है मोमिन के लिए। और दुनिया क्या है, उसकी हकीकत कुरान में क्या है, हदीस में क्या है, वो आपके सामने आएगी। सरफराज साहब समझ में आया कि नहीं आया? उम्मे अब्दुल्ला, जी सर जी। ये बात जो मैंने की है कि सबसे अहम दुनियावी जिंदगी है। क्यों? जी सर। अगले सारे मराहिल में आपने दुनियावी जिंदगी में जो आमाल की हैं उनकी सजा और जजा मौत के वक्त हो, बरज़ख हो, क़यामत हो, वगैरह वगैरह। वालेकुम सलाम। जी सर जी आगे सुनिए। ये चार्ट पूरा सामने रखे, मैंने इसी सीक्वेंस से पढ़ाना है और आपने पढ़ना है, समझना है। वरना आपका मुताला कुरान, अगर आपने इन चीज़ों को पूरी तरह क्लियर नहीं है तो फिर आपका ईमान कैसे बनेगा? अगर मैं गलत बात कह रहा हूं तो फौरन मुझे बताएं। ओके सर, दुरुस्त है सर जी। अच्छा, अब इन मराहिल को जो मैंने तरतीबवार लिखे हैं, इसमें कोई आपके तजवीज़ बताएं कि आपके ख्याल में यहाँ ये चीज़ गलत है, इसकी सीक्वेंस ठीक नहीं है, बताएं मुझे। बहुत अच्छा है ये। आप बड़े गौर से सुनिए, दुनियावी जिंदगी की हकीकत कुरान में क्या है। आपको हैंडआउट मिल चुका है। जी सर। जी सर। कभी आपने इसको इस तरह पढ़ा है? ये तीनों आयतें जो मैंने तीनों आयत अल हदीद की वगैरह लिखी हैं, कभी पढ़ी हैं आपने इस तरह के ये दुनिया की हकीकत बयान हुई है? जल्दी बताएं ना। नहीं जी। तो फिर इसका मतलब है कि कुरान पढ़ने का हमने हक ही अदा नहीं किया। कुरान इंसान से कहता है गौर व फिक्र करो। अफला यतदब्बरून अल कुरान अम अला कुलूबिन अक़फ़ालुहा। ये कुरान पर गौर व फिक्र क्यों नहीं करते, तदब्बर क्यों नहीं करते? क्या इनके दिलों पर ताले पड़े हुए हैं? अल्लाह ने दिल दिया, सोचने के लिए दिमाग, सलाहियतें दी। तो सबसे पहले तो हमें, क्योंकि ये दुनिया क्या है इसको समझना चाहिए। अब मैं तीनों आयत आपके सामने पढ़ूंगा, तर्जमा करूंगा और सवाल करूंगा, और आप देखें कि हमने क्या कुरान पढ़ने में, कुरान को समझने में क्या गलतियां की हैं। अल्लाह फरमाते हैं, सूरह अल हदीद की पहली आयत पढ़ रहा हूं, हदीद की 20। एलमू, अच्छी तरह जान लो, खूब कान खोल के सुन लो, अन्नमल हयात दुनिया लाइबम वला। दुनियावी जिंदगी एक खेल और तमाशा है। हाय 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 हाय। आज देख रहे हैं आप, मैं अभी आया हूं ना, डेली में देखता हूं, सुबह सुबह ग्राउंड लड़कों से, नौजवानों से भरा पड़ा होता है, क्रिकेट खेलने वालों से, डेली। ये है लाइबम व लहब कि हकीकत जानता नहीं है इंसान, और पूरी जिंदगी में लगा हुआ है अपने कारोबार में, लगा है कोठियां बनाने में, लगा है माल बनाने में, और उसको फिक्र ही नहीं है। तो लहब जो है वो मकसद से गाफिल कर देता है, खेल तमाशा। ये बच्चे शायद ही कोई इनमें से उठता हो फजर की नमाज के लिए, लेकिन 6:45 बजे ये ग्राउंड में मौजूद होते हैं।
تو لہو کی سمجھ آ گئی، ایسا کھیل جو ہمیں اللہ سے غافل کر دے، لہو ایسا کام جو ہمیں اللہ سے غافل کر دے۔ اور پھر فرمایا کتنی پیاری آیات ہیں، وہ زینتن، اور یہ آرائش ہے۔ کبھی آپ دیکھیں نا، آپ لڑکپن میں یا جوانی میں دیکھیں انسانوں کو کتنے اپنی آرائش کے بارے میں، میرا لباس، اس کی کریز، اس کے جوتے، اس کا رنگ، اللہ 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 اللہ۔ تو چند روزہ زندگی میں اسی طرح گزار دیتے ہیں، لعب اور زینت، وَالتَّفَاخِرُ بَيْنَكُمْ۔ یہ اپنے درمیان فخر کرنے کا مطلب کیا ہے؟ جلدی بتائیں۔ ہائے 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 ہائے، کیا آپ نے قرآن پڑھے؟ دیکھیں رب کس طرح حقائق کو کھول کھول کے بیان کر رہے ہیں۔ آپ دنیا داروں میں بیٹھے نا، اور آپ بیٹھتے ہوں گے کہ وہ کس طرح فخر کرتے ہیں کہ یہ میری کوٹھیاں ہیں، یہ میرا مال ہے، تمہارے پاس تو اتنا نہیں ہے، میں نے اتنی ڈگریاں لی ہیں، تمہارے پاس ڈگریاں کم ہیں۔ یہ ہے تفاخر بینکم، والتکاثر فی الاموال، اور مال کی کثرت میں ایک دوسرے سے سبقت لے جانا، والاولاد، ہائے 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 ہائے، یہ ساری چیزیں لاہ و لعب، زینت، تفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد کا مسئلے، قرآن کا کمال دیکھیں۔ اس کی مثال ایسی ہے، غیثن، خوب بارش برسی، عجب الکفار نباتہ، اب جب بارش برسی تو کسان کی کھیتیاں لہلہانے لگی۔ اچھا، جب یہ لہلہانے سے پہلے کیا ہوتا ہے؟ کونپل زمین سے نکلتی ہے، کبھی دیکھا ہے آپ نے؟ یہ سورہ الحدید کی آیت نمبر 20 ہے جو میں پڑھ رہا ہوں اور جس کا ترجمہ کر رہا ہوں۔ اچھا، اب مثال سنیں، کتنی پیاری مثال ہے۔ وہ کھیتی لہلہانے سے پہلے کونپل نکلتی ہے، بارشوں سے وہ کونپل مضبوط ہو کے اس کا تنا بنتا ہے، پھر وہ بڑھتی بڑھتی جوان ہو جاتی ہے۔ بالکل انسانی زندگی جو ہے وہ اگر آپ غور سے دیکھیں تو وہ انسانی زندگی بھی دراصل بچپن، لڑکپن، جوانی، یہ لہلہانا ہے۔ اس کے بعد جیسے کھیتی زرد پڑ جاتی ہے، بالکل اسی طرح انسان بوڑھا ہو جاتا ہے، اور جس طرح اس کو جب زرد پڑ جاتی ہے کچھ وقت کے بعد اتنی کمزور ہو جاتی ہے، وہی لہلہاتی ہوئی کھیتی کہ آپ اس کو دیکھیں کہ ہوائیں اڑا کے لے جاتی ہیں، اس کو موت نیست و نابود کر دیتی ہے۔ اللہ اکبر۔ عجب الکفار نباتہ، اس بارش کی وجہ سے کسان، کفار کا مطلب چھپانے والا، جو دانہ چھپاتا ہے، اس کو کھیتی بہت ہی مزیدار لگتی ہے۔ ثم یہیجو، پھر وہ جو ہے وہ خوب کاشتکار کو اچھی لگتی ہے اور وہ پک جاتی ہے۔ فتراہ مصفرا، پھر وہ دیکھتا ہے کہ زرد پڑ گئی۔ ثم یکون حطما، پھر وہ بھس بن کر رہ جاتی ہے۔ وفی الآخر، کیا پیاری مثال دی ہے۔ اب عقل سے سوچیں، یہ بالکل یہ کھیتی کی مثال انسان کی مثال ہے۔ کیوں مثال دی اللہ تعالیٰ نے؟ جلدی بتائیں۔ سر ایک جیسے سر مراحل سے جی گزر رہی تھی، تو ہمارے وہ مشاہدے میں یہ چیز آ رہی ہوتی ہے، ہم اس نہیں، کو آپ دیکھتے اس ہیں سے اپنی کیا آنکھوں عقل دیکھیں، مشاہدہ تو روز کرتے ہیں آپ اس سے کس نتیجے پر پہنچتے ہیں؟ سر جی کہ ہماری بھی زندگی ایسی ہے، ایک وقت آئے گا کہ ہماری بھی ایک ہوا جس اور ہر چیز آپ کو غلط واپس کہہ رہے ہیں، جس طرح وہ کھیتی عارضی ہے اسی طرح آپ انسانی زندگی بھی عارضی ہے۔ وہ بہار میں پھلتی پھولتی ہے، خزاں میں ختم ہو جاتی ہے۔ تمہیں اللہ تعالیٰ نے اجل، تمہاری ایک وقت لکھ دیا ہے، 40، 50، 60، 70 سال، اور اس کے بعد تم نے ختم ہو جانا ہے۔ جس طرح وہ کھیتی عارضی ہے اسی طرح تم عارضی ہو۔ یہ ہے اس کا کنکلوژن۔ اللہ نے عقل نہیں دی؟ عبداللہ بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ جی جی سر، یہ ہے الحمد دنیاوی للہ۔ زندگی کی حقیقت، کتنی عارضی ہے۔ اللہ سر جی کہتے ہیں، وہ سوری سر، میں داخلت کر رہی ہوں سر، یہ تینوں جو آپ نے PDF بھیجے ہیں ان میں سے تو یہ والی آیت نہیں سر، کون سا والا ہے یہ؟
भाई मैंने ये अभी वाला भेजी, नहीं अपने मिला है सामने भिजवाई है। सर मेरे पास भी नहीं है ये वाला आर्टिकल। सर जी, ये वाला नहीं है। ये वाला नहीं आया। सर सर ये जी वाला नहीं आयत आयत बोल देंगे कौन ये आयतें 3 हदीस गई नहीं है जो मैंने आपको दी थी। 6 बंदे गिला कर रहे हैं, फटाफट भेजो, फटाफट भेजो, बकवास बंद करो। कुरान तो है ही नहीं आपके पास। जी है, कुरान जी से देख निकाला हुआ है। इसी में से कुरान खोला देखो। है सर जी। वो हैंड आउट आएगा, आप फेंक देंगे। खुदा के लिए अपने कुरान को अपने सामने रखें, इस कुरान को पढ़ने का हक अदा करें। आगे देखें, सुबहान अल्लाह, अल्लाह फरमाते हैं व फिल आखिरत अजाबुन शदीदुन, उस और फिर आखिरत क्या होगी, उसमें या तो शदीद अजाब होगा या व मगफिरतम मिन अल्लाह। अब देखें ना, पहले मिसाल आपने खेती की सुनी और अब अल्लाह कह रहा है कि आखिरत में या अजाब होगा या मगफिरत होगी। तो ये क्या बात है, इसका क्या ताल्लुक है? बिल्कुल वही ताल्लुक है जो मैंने आपका बताया है कि एलमू इन्नमल हयात दुनिया, वो शुरू से। तो ये दुनिया की मिसाल दी है अल्लाह ने कि खेती को देख लो और अपनी दुनियावी जिंदगी को देख लो। और अब तुमने जैसी गुजारी है, अगर ईमान लाकर अमल साले किया है तो आखिरत में मगफिरत मिन अल्लाह व रिजवान। और अगर आपने दुनिया में अल्लाह ताला की नाफरमानियां की हैं तो फिर आखिरत अजाबुन शदीद। बाजी बात समझ आई है कि नहीं आई? जल्दी बताएं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। आप जो कुरान पढ़ाते हैं इसी तरह पढ़ाते हैं? आगे एक एक लफ्ज पे गौर करें। आखिर में अल्लाह ताला कहते हैं व रिजवानम, अच्छा मगफिरतम व रिजवान, या तो अल्लाह की तरफ से मगफिरत और रिजवान होगी या आखिरत में शदीद अजाब होगा। आगे फरमाया व मल हयात दुनिया इल्ला मताउल गुरूर, और ये दुनियावी साजो सामान जो है ये एक धोखे का सामान है। क्या मतलब है इसका, जल्दी बताएं। सर सब ने फानी हो जाना है, सब फानी है। इसमें डूबकर अल्लाह को भूल जाओ। आप बिल्कुल गलत कह रहे हैं। सर जी ये दुनिया की जो भी चीजें हैं ये दुनिया के लिए ही हैं, आखिरत में ये काम नहीं पहले आएंगे। मताओ दुनिया को समझिए शबाना। मताओ दुनिया, कोठियां, कारें, ये सारा जिंदगी का सामान जो है जिसके पीछे हम दुनिया में पढ़ के आखिरत को भूल जाते हैं। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं, भाई मैं पहले वाला हैंडआउट नहीं भेज सकता खालिद साहब, आपका अगर खराब है तो मैं अब इसको कैसे भेजूं? बात को समझें, बाद में भेज दूंगा। तो ये मताउल गुरूर धोखे का सामान है। ये क्यों धोखे का सामान है, जल्दी बताएं। इसलिए सर कि आर्जी है बहुत, किसी वक्त भी फना खत्म हो हो जाने जाना है वाला है सब। सर जी, खत्म हो डॉक्टर जाएगा सब साहबा कुछ अकल अभी। की बात करें। उम्मे अब्दुल्ला बताएं ये क्यों मताउल गुरूर है? सर जी, ये धोखे का सामान इस तरह है कि जिस तरह ये सामान है दुनिया, और इससे खत्म हो जाना है। इसकी कोई वैल्यू नहीं है आखिरत के लिहाज से। दुनिया जो है मजरातुल आखिरा है। दुनिया आखिरत की खेती है, यहाँ पर रहकर हमें अमाल कमाने और हमारे आखिरत में वही काम आएंगे। दुनिया ये की कोई चीज काम नहीं। आपने बात की है लेकिन अल्फाज ठीक नहीं है। सर अब दुनिया इतनी डॉक्टर साहब खूबसूरत है। आवाज करें आप। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि इसी सामान के पीछे तुम सारी जिंदगी बर्बाद करते हो। कोठियां, कारें, आसाइशें, घर में फ्रिज होना चाहिए, घर में वो होना चाहिए, और उसी के पीछे लग के आप पूरी जिंदगी जब गुजार चुकते हैं तो अल्लाह कुरान में कहता है, सूरत तकासुर मैंने आपको पढ़ाई है, पढ़ाई या नहीं पढ़ाई? चीज है। उसमें अल्लाह कहते हैं, क्या कहते हैं, जल्दी बताएं। अल्फाकुम अल्हाकुमुत तकासुर तकासुर हाय हत्ता हाय, जुर्तुमुल बिल्कुल मकाबिर। वो इसकी तशरीह है।
کہ تمہیں غافل کر دیا دنیا کے مال و اسباب کی تگ و دو میں، تم بھول گئے. ابھی میں بتاؤں گا کہ آپ کو دنیا میں اللہ نے کس لیے بھیجا، وہ قرآن میں اللہ نے کلیئرلی بتایا ہے. اب میں ایک دفعہ پھر ترجمہ پڑھ دیتا ہوں اور سوال آپ کو کرنا چاہیں. اعلموا، اچھی طرح جان لو، کان کھول کے سن لو، انما الحیات الدنیا لعب و لہو و زینتم و تفاخر بینکم، کہ دنیاوی زندگی ایک کھیل تماشا ہے، ایک آرائش اور زینت ہے. وہ تفاخر بینکم، اور تمہارے درمیان ایک دوسرے پر فخر جتانے میں اس دنیا کو استعمال کر. وتکاثر فی الاموال، مال کی کثرت کے حوالے سے جو ہے تم دنیا میں لگے رہتے ہو. والاولاد، اور بچوں کے بہترین سکول میں بہترین ڈگریاں، اور ان کو بھول جاتے ہو کہ. تو اللہ کہتے ہیں یہ ساری جو دنیا کی متاع ہے نا، پیچھے جو سارا کچھ ہے متاع ہے کا مسئلے، یہ اس کی مثال کیا ہے؟ غیثن، بارش ہوئی، آجب الکفار، کسان کو اس لیے کہتے ہیں کہ وہ چھپاتا ہے، کافر بھی ایمان کو چھپاتا ہے. آجب الکفار، کہ کھیت زمیندار کو، کاشتکار کو اس کی کھیتی بڑی خوبصورت لگتی ہے. ثم یہیج، پھر وہ پک جاتی ہے. فتراہ مصفرا، پھر اس کا اگلا لمحہ کے بعد کیا ہوتا ہے کہ وہ زرد پڑ جاتی ہے. ثم یکون حطما، پھر وہ بھس بن کے رہ جاتی ہے. بالکل اسی طرح اللہ کہتے ہیں تمہاری زندگی، بچپن، لڑکپن، جوانی اتنی عارضی ہے جتنی یہ عارضی ہے، اور اس کے بعد جو تمہیں آخرت میں تمہیں سمجھ آئے گی. وہ فی الآخرت عذاب شدید، ان لوگوں کے لیے جو اس عارضی زندگی میں ان دھوکوں میں رہیں گے تو وہ عذاب شدید کا شکار ہوں گے. وہ مغفرتن، اور ان لوگوں کی مغفرت ہوگی، من اللہ، اللہ تعالیٰ کی طرف سے، ورضوانن، اور اس کی رضا ان کو ملے گی. اور آخری بات، کمال ومال مل حیات الدنیا الا متاع الغرور، اور یہ دنیاوی زندگی ایک دھوکے کا سامان ہے. اس لیے دھوکہ وہ ہوتا ہے کہ ساری زندگی تو آپ اس کے پیچھے پڑے رہے، آخرت کے لیے کچھ کیا نہیں، تو آپ کو دھوکہ ہو گیا کہ آپ تو دنیا میں ایک خاص مقصد کے لیے بھیجے گئے جو میں بتاؤں گا، آپ نے تو اس کو چھوڑ کے متاع دنیا کے پیچھے پڑے رہے، اور وہ دھوکہ ہو گیا آپ کے ساتھ. کوئی سوال اس آیت حدیث کی 20 پر؟ بات سمجھ آ گئی ہے؟ جی جی سر. سر. الحمدللہ سر. آپ قرآن کو اس طرح پڑھیں خدا کے لیے. آپ جی ذرا سر. نکالیں سورہ کاف کی آیت 45 اور 46. کاف 18 نمبر ہے، اپنا قرآن کھولیں. کھول لیا آپ نے؟ جی سر. بالکل یہی بات ایک دوسرے پیرائے میں، ایک دوسرے اسلوب میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا حیات الدنیا. اللہ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان کو سامنے مثال بیان کرو دنیاوی زندگی کی. کما ان، یہ اس پانی کی طرح سے ہے، انزلناہ من السماء، جس کو ہم نے آسمان سے نازل کیا. فاختلط به نبات الارض، اور زمین کی رویدگی اس سے مل گئی. اب یہاں اس پورے پروسیس کو بتا دیا کہ ہم نے اس کو پانی سے نکالی، کونپلیں نکلی، تنے بنے، سب کچھ، وہ سارا فاختلط به نبات الارض میں آ گیا. فاصبح حشیما، پھر وہ کیا ہو گئی؟ جلدی بتائیں. پھر وہی چورا چورا ہو گئے. ہاں بھس بن گئی. تذروہ ریاحا، ہوائیں اس کو اڑا کے لے جا رہی ہیں. کہاں وہ لہلاتی کھیتی تھی، کہاں اب. وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ مُقْتَدِرًا، اور ہر چیز پر اللہ تعالیٰ قدرت رکھتا ہے. المال والبنون زینت الحیات الدنیا، یہ مال اور یہ اولاد دونوں صرف دنیا کی خوبصورتی ہے، دنیا کے لیے خوبصورتی ہے، کچھ نہیں ہے اس کے علاوہ. والباقیات الصالحات، باقی رہنے والے کیا ہیں؟ صالحات، عمل صالح، ایمان کے تحت. عند ربک، تیرے رب کے پاس جو چیز باقی رہے گی وہ آپ کی نیکیاں ہوں گی.
खैरुन किस लिहाज से बेहतर है, जल्दी बताएं। सवाब नेकी के खैरुन अमला। हाँ, सवाबुन, अजर के लिहाज से भी नेकियां बेहतर हैं, व खैरुन अमला, और उम्मीदों के लिहाज से भी बेहतरीन उम्मीदें हैं कि नेक अमाल के बाद तुम्हें दुनिया कब्र में अजाब बरज़ख की बजाय जन्नत के तरफ से खिड़की खुल जाएगी। मौत के वक्त फरिश्ते आएंगे तो नेक फरिश्ते आएंगे, बड़ी अदब से पेश आएंगे। बुरा आदमी होगा तो फरिश्ते उसके साथ बड़ी सख्ती से डील करेंगे। ये सारी चीजें इसके अंदर मौजूद हैं। अल्लाह ने मुझे और आपको अकल, दिमाग, सब कुछ चीजें दी हैं इनको समझने के लिए। ये है सूरह काफ की आयत, इसीलिए आप पर को हुक्म दिया गया कि इसको जुम्मे के जुम्मे पढ़ा करो, ताकि इसमें ये चीजें, असहाबुल काफ का वाकया वगैरह वगैरह सब समझें और उस अल्लाह की कुदरत को का कमालात को देखें। ये दूसरी आयत है, पहली हदीस की 20 थी, और अब यहां देख लें कि बिल्कुल दुनिया की मिसाल उस खेती से दी है कि कितनी आर्जी है। ये पानी गिराओ, ये गंदा है, बहुत सब गंदा पानी है। नाहिद अख्तर साहब, आपका माइक बंद करें अपना प्लीज। जी जी। अच्छा, तीसरी आयत यूनुस की 24 है। बिल्कुल देखें, कुरान ने हक अदा किया है, 3 जगह पे वही बात कही है। इन्नमा मसलुल हयात दुनिया, बेशक दुनियावी जिंदगी की मिसाल ऐसी है, कमा इन, उस पानी की तरह, अनज़लनाहु मिनस समा, जिसको हमने आसमान से नाजिल फरमाया, फख्तलत बिही नबातुल अर्द, तो उससे जमीन में वो नबातात पैदा हो गई, मिम्मा याकुलुन नास वल अनआम, जिसको इंसान और जानवर खाते हैं, हत्ता इज़ा अखज़तिल अर्दु ज़ुखरफ़ुहा, और यहां तक कि खेती बनी सवरी खड़ी हो गई, लहलहा उठी, व अज़य्यनत, और बड़ी खूबसूरत आराइश वाली हो गई, व ज़न्ना अहलुहा, और उसके खेती वालों ने ये गुमान किया, ख्याल किया, अन्नहुम कादिरून अलैहा, कि वो इस पर पूरी कुदरत रखते हैं कि अब ये पक गई है तो इसको दाना वाना निकाल लेंगे। कादिरून अलैहा आताहा अमरुन लैलन व नहारन, फिर अल्लाह फरमाते हैं, एन जब वो पकी होती है हमारा हुक्म आता है कि रात या दिन में, फजअलनाहा, हम उस खेती को कर देते हैं, हसीदन, बिल्कुल कटी हुई, बर्बाद कर देते हैं। कैसी? कल लम तुगने बिल अम्स, जैसे कल यहां थी ही नहीं। कज़ालिक नुफ़स्सिलुल आयात, ये है वो निशानियां जो हम बयान करते हैं, लिकौमी यत्तफक्करून, उस कौम के लिए, उन लोगों के लिए जो गौर व फिक्र करते हैं। आप मुझे बताएं कि कुरान में इसकी मिसाल कौन सी है कि जिनकी खेती बर्बाद हो गई थी, वो पहुंचे तो पता चला कि रात को हवा आई है, उसने इसको उड़ा के ले गई। सूरह काफ में जो 2 बाग वालों का किस्सा है। एक्सीलेंट, एक्सीलेंट जरताज साहिबा। तो कुरान ने उस मिसाल को सामने लाए तो आपको हकानियत इस आयत की पूरी तरह वाज़ेह हो जाएगी। 3 आयतें लिख ली आपने, सूरह हदीद की 20, कहफ की 45-46, और यूनुस की 24 जो मैंने अभी पढ़ी है। जी सर। लिख लिया आपने? जी सर की हैंड आउट हमारे आपके पास। खुदा के लिए इनको दोबारा पढ़ें, समझें, देखें। जो जितनी मैं और आप प्लानिंग करते हैं इस दुनिया के लिए, कभी हमने नहीं सोचा कि ये आखिरत, इसी दुनिया में जो कमाई करूंगा, या मुझे जन्नत का मुस्तहिक बना देगी या दोज़ख का। कुफर किया तो दोज़ख, अगर ईमान लाकर उन पर अमल किया, अमल साले, तो जन्नत। अब बताएं ना मुझे, कुरान ने कोई समझाने की कमी की है? जल्दी बताएं। नहीं कुरान ने सर, तो कमी कमी नहीं की, हमारे खिलाफ है खोल कमी। खोल के बयान कर दिए सर जी, अब अल्लाह हमारे ताला सामने फरमाते हैं, सर जी, नफस्सिलुल आयाति लिकौमी याक़िलून। अब सर मुझे एक बात इंसान ने गफलत की है। अब मुझे एक बात बताएं, हम लोग जो अपने आप दावा करते हैं कि हम बड़े पक्के कुरान के अच्छे तालिब इल्म हैं, क्या हम जिंदगी को यही समझें जो यहाँ 3 आयतों में समझाया गया दुनियावी जिंदगी में?
جلدی بتائیں. نہیں سر جی، بالکل بھی نہیں سمجھتے. اگر ہم سمجھتے تو ہمارا ہائے یہ حال ہائے، ہوتا. یہ ہے قرآن کو پڑھنا، قرآن کو سمجھنا، قرآن کی پیروی کرنا. پھر ایک ایک حرف پہ 10 نیکیاں ہیں، پھر جنت بھی ہے، سب کچھ ہے. اور اگر ہم نے صرف پڑھا، نہ اس کو سمجھا، جس کی ساری صلاحیتیں اللہ نے دی ہیں، نہ اس پر عمل کیا، تو پھر مجھے بتائیں نا کہ اجر تو ملتا ہے جو پوری دہاڑی ڈٹ کے کام کرے. اس مزدور کو تو آپ 100 کی بجائے 125 دے دیتے ہیں، اور جو کام بھی نہ کرے اس کو آپ تنخواہ دیتے ہیں؟ بتائیں نا مجھے. نہیں دیتے. تو اللہ کے بندو کیوں نہیں سمجھتے کہ میرا رب کس طرح کھول کھول کے ان 3 آیات میں پوری زندگی کی حقیقت سامنے آ گئی. کوئی سوال یہاں تک؟ دیکھیں نا، ہم تو سمجھتے ہیں کہ ہم آخرت کے بارے میں سب کچھ جانتے ہیں، لیکن قرآن پڑھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے ہم کچھ بھی نہیں جانتے. یہ بات سمجھ آئی نہیں آئی آپ کو؟ جی سر جی، بالکل. اور خاص کر آج کل کا جو دور جا رہا ہے، کبھی او سیلاب ہے، ہو زلزلہ ہے، ہم کیا ہے ہمیں پتہ ہی نہیں ہمارے ساتھ کل کیا ہونے والا ہے. بالکل. اور قرآن کتنا کھول کے بیان کر رہا ہے. اب سنیں جی ہم دنیا میں کس لیے آئے. دنیا ایک آزمائش اور امتحان ہے، ایک نہیں. آپ کے پاس ہینڈ آؤٹ مل چکا ہے، آپ کو مل چکا ہے نہیں کہ دنیاوی زندگی ایک آزمائش اور امتحان ہے. پہلے بھی بھیج چکا ہوں، آپ گلہ کر نہیں سکتے. سر جی پڑھا سر، ہوا میرے ہے. پاس ہینڈ آؤٹ پڑا ہوا ہے میرے سامنے. جی 3 پیج کا آیا ہے. بالکل آپ نے ٹھیک ہے، 3 پیج کا. اب ساری آیات ایک نہیں، آپ دیکھیں ڈھیر ساری آیات اللہ نے بتا دی. اللہ فرماتے ہیں سورہ ملک کی 2. اب آپ ملک اکثر پڑھتے ہوں گے، روز پڑھنی چاہیے کیونکہ حدیث میں ہے. اور کیوں پڑھنی چاہیے آپ کو سمجھ آ جائے گا کہ آیت 2 میں ہی اللہ نے بتا دیا بندے کو کہ الذی خلق الموت والحیات، اس نے زندگی اور موت پیدا کی کس لیے؟ لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ تاکہ وہ آزمائے تم کو. تو دنیاوی زندگی آزمائش، کس کی آزمائش؟ ایکم احسن عملا، کہ تم میں سے کون بہترین عمل کرتا ہے. آپ ذرا مجھے جلدی بتائیں کہ یہ وہ والعزیز وہو العزیز الغفور، یہ 2 صفات اس آیت کے حوالے سے بتائیں، جلدی بتائیں. سر جی، جو کوئی اس نے عمل کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے غفور ہے اور رحیم. شبانہ، مجھے سر. آپ العزیز کو جوڑیں، الغفور کو جوڑیں. آپ جی ہوا سر، بات مت کریں. اچھے عمل کرے گا تو غفور ہے، اور اگر برے کام کرے گا، غفلت میں زندگی گزارے گا تو عزیز، پھر شدید العقاب ہے. عزیز دونوں معنوں میں ہے کہ وہ اتنا طاقتور اور زبردست، قیامت کے دن صرف اس کے پاس اقتدار ہوگا. یہ دنیا کے بادشاہ کچھ بھی نہیں ہوں گے. آپ نے حدیث پڑھی ہوگی کہ اللہ قیامت کے بعد کہے گا کہاں ہیں وہ دنیا کے ملوک، کہاں ہے فرعون، کہاں شداد، کہاں جرنیل. اللہ اکبر. العزیز ہے وہ، اس پر بالکل طاقت ہے، غلبہ ہے اس کا کہ جس کو چاہے عین عدل کے مطابق سزا دے، اور جس کو چاہے اس کے گناہوں کی وجہ اس کو عذاب دے. اور غفور، کہ جن نے سچی توبہ کر کے نیک اعمال کیے، برائی کو چھوڑ دیا، پکی سچی توبہ نصوح کی، ان کو معاف بھی کر دے گا. یہ ہے اس کا مفہوم. آیت کو جب کھولیں گے تو آپ کو خود اپنے بارے میں ایک آئینہ مل جائے گا. اچھا، سورہ بقرہ کی 155 تا 157 اس کے نیچے ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ. اب عربی آپ جن میں جانتے ہیں نا، لام بھی تاکید کا ہے، اور دوسرا تاکید کا لفظ کون سا ہے اس میں؟ تشدید، تشدید نون سے تاکید. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، ہم تمہیں ضرور بے ضرور آزمائیں گے. بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، خوف کی وجہ سے، والجوع، بھوک کی وجہ سے، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ، اور کمی مالوں میں بھی اور جان میں بھی.
اب یہاں آپ اگر عقل مندی سے دیکھیں نا تو اللہ نے ہمیں دماغ دیا ہے. پہلے کہا خوف. خوف کس بات کا؟ مصیبتوں، تکلیفوں، پریشانیوں کا. پھر جو بھوک، معیشت تنگ کر دی جیسے آج آپ کے ملک میں ہے. وہ نقص من الاموال، اور مالوں میں کمی. والانفس، اور جانوں میں کمی. کیا؟ جہاد، قتال وغیرہ. اور پھر فرمایا والثمرات، اور پھلوں میں کمی، بارشیں نہیں ہو رہی. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں سنیں ان تمام مصیبتوں اور آزمائشوں کا ذکر کر کے وبشر الصابرین، ان صبر کرنے والوں کو بشارت دے دو. الذین اذا اصابتہم مصیبہ، جب ان کو کوئی بھی مصیبت پہنچتی ہے. یہ ساری اوپر مصیبتیں ہیں، من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس، کوئی بھی مصیبت. قالو، تو وہ کہتے ہیں ان للہ وانا الیہ راجعون. دنیا میں بھی اور آخرت میں، ہم نے دنیا میں بھی اس نے بھیجا ہے اور آخرت میں بھی پلٹ کے اسی کے پاس جانا ہے. اللہ کہتے ہیں جب ان مصیبتوں میں یہ آدمی کا یہ رویہ ہوتا ہے کہ دنیا آئی تکلیفوں کو آزمائش سمجھتا ہے اور اپنے رب کی طرف پلٹنے کا اس کو یقین ہے، اولئک علیہم صلوات من ربہم، ان پر اللہ کی رحمتیں ہوتی ہیں. ورحمتن، صلواتن، ان پر اللہ تعالیٰ کی عنایات ہوتی ہیں. وصلوات ورحمہ، اور رحمت ہوتی ہے. وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ، وہ جو ان مصیبتوں میں یہ بات کہتے ہیں، صبر کا مظاہرہ کرتے ہیں، تو اللہ کہتے ہیں وہ ہدایت پر ہیں. فوراً دعائیں کریں اللہم اجعلنا منہم. سورہ آل عمران دیکھیں، ایک نہیں اب دنیاوی زندگی کیا ہے قرآن کی نظر میں آپ کے سامنے سورہ آل عمران کی آیت 186، لَتُبْلَوُنَّ، تم ضرور ضرور آزمائے جاؤ گے، فی اموالکم، اپنے مالوں میں، وانفسکم، اپنے جانوں میں. وَتَسْمَعُنَّ، اور ضرور سنو گے، من الذین اوتوا الکتاب، اہل کتاب سے، من قبلکم، جو تم سے پہلے تھے، ومن الذین اشرکوا، اور ان لوگوں سے جو مشرک ہیں، اذن، تکلیف دہ باتیں. تو اب آپ دیکھ لیں، آج بھی دیکھ لیں، یہود و نصارہ کو دیکھ لیں، انڈیا میں کافروں کو دیکھ لیں، کس طرح مسلمانوں کا خون ان کے لیے ارزاں ہے. اللہ کہتے ہیں سنیں کیا بات ہے، سبحان اللہ. ان سے بچنے کا نسخہ کیا ہے؟ وَإِن تَصْبِرُوا، اگر تم صبر کرو، کہ اللہ کے لیے صبر کر کے ڈٹے رہو، وَتَتَّقُوا، اور تم تقوی کی روش اختیار کرو، نیکیاں کرو، برائیوں سے بچو، فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، یہ بڑے حوصلے کا کام ہے، اور یہ حوصلہ ایمان پکا سچا آپ کو دیتا ہے. بتائیں، 3 آیتیں میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، سورہ ملک کی، سورہ بقرہ کی 150 تا 155 تا 157، آل عمران کی پڑھ رہا ہوں. بتائیں نا مجھے کہ اللہ نے کوئی کسر چھوڑی ہے ہمیں بتانے میں؟ جلدی بتائیں. نہیں سچ. اللہ اکبر، کتنے نادان ہیں ہم. اچھا، اس کا یہ جو بندہ، ہم مسلمان اس سے پہلو دہی کر رہے ہیں، بچ رہے ہیں، اعراض کر رہے ہیں، اس کا ذکر قرآن میں کہاں ہے؟ سورت میں نے آپ کو پڑھا دی ہے، سورہ تکاثر میں اللہ کہتے ہیں، آپ کو التکاثر، ہاں، اس میں کون سی آیت ہے؟ جلدی بتائیں. ثم لتسألن، حتی صرتم المقابر. بالکل غلط. یہاں تک کہ قبروں میں پہنچ گئے وہ. بالکل غلط. تسمعن یومئذ عن النعیم. غلط، بالکل غلط ڈاکٹر صاحبہ. قرآن فہمی کو ذرا سمجھیں. لو تعلمون علم الیقین، کاش تم علم یقین رکھتے. وہ قرآنی دلائل سے آئے گا. یہ دلائل مجھے بتا رہے ہیں کہ دنیاوی زندگی کیا ہے.
تو لو تعلمون علم الیقین، علم الیقین ہے دلائل جو قرآن دے رہا ہے، یہ قرآن کے دلائل ہیں آخرت کے یقین کے حوالے سے، آخرت کی حقیقت کے حوالے سے۔ افضال صاحب سمجھے نہیں آپ؟ جی سر۔ اچھا، اللہ کہتے ہیں نا آگے سورہ تکاثر میں، وَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ، تم جہنم کو اپنی آنکھوں سے دیکھو گے۔ آج اعتبار نہیں کر رہے نا قرآن کے دلائل سے، لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ، تم جہنم کو اپنی آنکھوں سے دیکھو گے، اور اس وقت ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ۔ کیوں نہیں آپ سمجھتے؟ سورت پڑھا چکا ہوں میں آپ سے۔ ہر نعمت جو دنیا میں تمہیں دی گئی ہے اس کا سوال ہوگا۔ یہ وقت، یہ جو آپ ٹی وی کے اور گانے سن کے اور مخلوط محفلوں میں ادھر ادھر ضائع کرتے ہیں، یہ اللہ کی نعمت ہے، اس کو اللہ کی یاد، اللہ کے احکامات کے مطابق گزارو۔ سمجھے یا نہیں سمجھے؟ جی بالکل سر۔ اچھا، یہ تو میں نے جو آپ کے سامنے آیت پڑھی ہے وہ ہے آل عمران کی، اور میں اب آپ کے سامنے سورہ انعام، بالکل 165، کتنی پیاری آیت ہے۔ اللہ فرماتے ہیں هو الذی جعل لکم خلائف الارض، اللہ تو وہ ہستی ہے جس نے تمہیں زمین میں خلیفہ بنایا۔ جلدی بتائیں خلیفہ کیا ہوتا ہے، جلدی بتائیں۔ اپنے مالک کی مرضی کے مطابق۔ سر جس پر اختیارات ذمہ کے ساتھ داریاں ذمہ ڈالی داریاں بھی ہوتی ہیں اس کی، ایک آدمی بولے اور ٹھیک سے بولے۔ اختیارات بھی ملتی ہیں اور ذمہ داریاں بھی ملتی ہیں ساتھ میں۔ اللہ تعالیٰ ان ذمہ داریوں کو پورا کرنے کے لیے جس کو خلیفہ بناتا ہے اس کو وہ سارے ذرائع اور وسائل دیتا ہے۔ جی سر۔ تو اللہ کا خلیفہ بنانا کہ اللہ نے ہمیں زندگی، صحت، مال، دولت، عقل، فَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، یہ سب اس لیے دیے کہ ہم اس کی نیابت کا حق ادا کریں، جو اس نے ہمیں ذمہ داریاں دی ہیں کہ میری عبادت کرو، میری عبادت کی لوگوں کو دعوت دو، صبر کرو اور نیک اعمال کرو۔ اس کا بندہ اللہ نے سورہ العصر میں بتا دیا، ان الا الذین آمنوا، نمبر 1، وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ 4 کام تم نے بطور خلیفہ کرنے ہیں، یہ نہیں کرو گے تو خسارے میں رہو گے۔ تو اللہ کہتے ہیں هو الذی جعلکم خلائف الارض ورفع بعضکم فوق بعض درجات، اور تم میں سے بعض کو بعض پر درجے دیے، لیبلوکم، تاکہ تمہیں آزمائے، فی ما آتاکم، جو کچھ اس نے تمہیں دیا ہے، مال، اولاد، سب آزمائش، عہدے آزمائش، کہ آپ اپنے جونیئرز کے ساتھ آئے ہائے۔ آپ نے دیکھا کہ ہمارے ملک میں جو لوگ چکر باز ہیں وہ بھی باہر بھاگ جاتے ہیں، انگلینڈ میں جائیدادیں بنا لی، امریکہ میں، آسٹریلیا میں۔ میں آپ کو نام بتا سکتا ہوں، مجھے پتہ ہے کہ کون سے شہر میں کس کی ہے، لیکن اللہ کہتے ہیں کہ اللہ نے تو یہ تمہیں آزمائش کے لیے دیا تھا عہدے۔ اگر ہم یہ عہدے والے لوٹ مار نہ کرتے، یہ سیاستدان لوٹ مار نہ کرتے، تو آج ہمارا ملک، اللہ نے اس کو بے شمار ذرائع دیے ہیں جو جی اور سر۔ دیے۔ اللہ کا آگے اللہ اپنی ایک صفت بتا رہا ہے، ان ربک سریع العقاب وانہ لغفور الرحیم، تیرا رب حساب لینے میں دیر نہیں لگاتا، اور وہ غفور بھی ہے اور رحیم بھی ہے۔ تو دنیا میں جنہوں نے نیابت کا حق ادا نہیں کیا ان کے لیے اللہ سریع العقاب ہوگا، اور جنہوں نے اللہ کا حق ادا کیا، ایمان لا کر عمل صالح کیا، ان کے لیے اللہ غفور الرحیم ہے۔ یہ سورہ نام کی آیت 165 سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ جی سر بالکل۔ جی سر جی۔
آپ دیکھ رہے ہیں قرآن نے دنیا کو کس طرح بتایا سمجھایا ہے. سورہ بقرہ کی 214. ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ. ہائے 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 ہائے. یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ بیٹھے تھے کعبہ سے ٹیک لگا کر، تو بڑی مسلمانوں پر شدید مظالم ہو رہے تھے. صحابہ آئے تو شکایت کی، تو اللہ کے رسول نے فرمایا تم پر تو ابھی تک وہ مصیبتیں آئیں نہیں. وہ لوگ جو پہلے تھے ایمان لائے، آرے سے چیرے گئے. قرآن کہتے ہیں ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، کہ تم اتنا کہنے پر کہ ہم ایمان لائے جنت میں داخل ہو جائے. وَلَمَّ يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ، تم پر تو وہ مصیبتیں آئیں نہیں جو تم سے پہلے لوگوں پر آئی ہیں، جیسے صحابہ کرام کو مکے میں پیش آئیں. ہائے ہائے، کاش میں اور آپ قرآن سمجھ کے پڑھیں، ہماری دنیا اور آخرت تبدیل ہو جائے. اللہ کہتے ہیں ہاں وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ، کیا ہوا ان کے ساتھ؟ مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ، ان پر بڑی شدید معاشی مسائل آئے. وَالضَّرَّاءُ، ان پر بڑی تکلیفیں، جسمانی تکلیفیں آئیں. وَزُلْزِلُوا، ہلا مارے گئے. حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ، یہاں تک اس قدر ہلا مارے گئے کہ وقت کا رسول اور جو اس پر ایمان لائے تھے وہ اللہ سے دعائیں کرنے لگے، متا نصر اللہ، اے اللہ تیری مدد کب آئے گی. اس وقت اللہ نے پکارا اللہ خبردار ان نصر اللہ قریب، اللہ کی طرف مدد بڑی قریب ہے، تم فاتح ہوگے. یہ اسلام جو آج مکے میں غریب الدیار ہے، یہ مدینے میں اللہ حکومت دے کر اس کو پورے عرب میں غالب کرے گا. سبحان اللہ، میری اور آپ کی آنکھوں نے دیکھا، تاریخ نے اس کو محفوظ کر لیا. کتنی پیاری آیات ہیں اگر ہم سیرت کو سمجھ کے ساتھ کریں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، اور آپ دیکھ لیں، میں اور آپ اپنے دل کو ٹٹولیں کہ کتنی حقیقت ہے. سورہ کاف کی آیت 7 ہے اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِینَةً لَهَا، جو زمین میں جو کچھ ہے نا، ہم نے اس کی خوبصورتی کے لیے بنایا. مری کے پہاڑ خوب سبزہ زار دیکھیں، کھیتوں کو دیکھیں، کوٹھیوں کو دیکھیں. کس لیے بنایا؟ لِنَبْلُوَهُمْ، تاکہ ہم ان کو آزمائیں، ایہم احسن عملا، کہ ان کے پیچھے جاتے ہیں یا حسن عمل جو ان کو قبر اور برزخ اور آخرت میدان حشر کو جنت میں لے کے جائے گا. آخری آیت ہے سورہ مائدہ کی 48. اللہ کہتے ہیں وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، اگر اللہ چاہتا تو میں ایک امت بنا دیتا. کیسی امت بنا دیتا بھلا؟ جلدی بتائیں کیا مطلب ہے اس میں اللہ تعالیٰ کا؟ جو کوئی غلطی نہ سارے کرتا، لوگوں کوئی کو نیکیاں ہی جاتے نیکیاں کرتے بس. اطاعت گزار مسلمان. پوری انسانیت کو وہ چاہتا تو بنا دیتا کہ اطاعت گزار. بالکل ٹھیک کہا آپ نے. ولیکن، لیکن، بلکہ اللہ نے کیا پسند فرمایا؟ لیبلوکم ایکم، لیبلوکم فیما آتاکم، تاکہ تمہیں آزمائے جو کچھ اس نے تمہیں دیا ہے. عقل، شکل، جوانی، صحت، مال، اولاد، ساری چیزیں. فیما آتاکم، ذرا قرآن کی فصاحت اور بلاغت دیکھیں. تو پھر تمہیں کیا کرنا چاہیے؟ آگے قرآن نے بتا دیا فاستبقوا الخیرات، تمہیں نیکیوں میں سبقت کرنی چاہیے. اللہ اکبر. الی اللہ مرجعکم جمیعا، تم سب کو اللہ اکٹھا کرے گا. فینبئکم، پھر تمہیں صاف صاف بتا دے گا بما کنتم فیہ تختلفون، یہ جو دنیا میں تم اختلاف کرتے رہے نا، قرآن بھی نازل کر دیا، اس کی ذمہ داری اپنے ذمے لے لی تاکہ کل گلہ نہ کر سکیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ایک عمل تاریخ میں ریکارڈڈ ہے. اب مجھے بتائیں، میں نے لکھیں یہ آیتیں، اور کہ ملک کی 2 میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، بقرہ کی 150، 155 تا 157، آل عمران کی 186، چوتھی ہے انعام کی 65، پانچویں ہے البقرہ کی 214، اور الکہف کی 7، اور آخری آیت ہے المائدہ کی 48. یہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں،
اور آپ کو سمجھایا ہے کہ یہ ہے قرآن کا جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو کس مقصد کے لیے پیدا کیا، وہ آزمائش اور امتحان، ساری نعمتیں آزمائش اور امتحان۔ جب ملیں تو شکر کرے، شکر کا مطلب ہے کہ ان کو بالکل اسی طرح استعمال کرے جس طرح اس کا حکم ہے، نہ ملیں تو صبر کرے، کیونکہ دونوں آزمائشوں سے گزرے گا تو اس کا سیرت و کردار بہترین ہوگا، وہ بہترین مسلمان ہوگا۔ کوئی سوال ان 7-8 جو آیتیں میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں جلدی بتائیں۔ بات کلیئر ہے کہ نہیں؟ سر الحمدللہ سر بالکل پوری جی کائنات سر جی اطاعت پہ لگائی ہے سر اللہ تعالیٰ نے، اور انسان کے لیے بنائی، اور وہ سب کو متی کر دیا انسان کے لیے، اتنی مہربانیاں کی، اس کی لیکن آزمائش اسی میں ہے۔ انسان کو جو تو آزادی دی عمل کی کہ چاہے عمل کرے چاہے نہ کرے، وہ اس کی آزمائش ہے۔ ڈاکٹر صاحب یہ آگے کہیں جی سر، یہ آگے بھی بات میں کہنے والی تھی کہ اس لیے کہ انسان کیسے بیہیو عمل کرتا ہے۔ کرتا ہے، ہم یہ ہے ایک کو مسئلہ۔ دوسرے سے آزمائیں گے۔ اب آپ مہربانی کریں قرآن کو اس طرح پڑھیں تاکہ ہمیں بالکل کلیئر ہو کہ دنیا کیا ہے۔ اچھا، یہ تو میں نے ابھی تک آپ کو بتایا قرآن کی حدیث روشنی میں، اب ذرا حدیث کی روشنی میں بڑے غور سے سنیے۔ یہ 4 پیجز کا ہینڈ آؤٹ آپ کو دنیا اور آخرت کے بارے میں احادیث مل چکی ہیں۔ مل چکا ہے نہیں مل چکا؟ مل سر چکا سر جی، یہاں مل چکا ہے۔ آپ کو اس لیے بھیجا ہے کہ آپ اس کو بند کر کے رکھ دیں۔ ہم نے اتنی محنت اسی لیے کی ہے کہ آپ ان چیزوں کو لے کے، اور کبھی مجھے افسوس ہے، صد افسوس، کہ وہ چیزیں جو آپ کو دنیاوی زندگی کی حقیقت کا آگاہ کرنے کے لیے قرآن اور حدیث نے وہ جمع کر کے ہم بھیجتے ہیں، اور آپ ہیں کہ جب آپ سے پوچھیں تو آپ کہتے ہیں پتہ نہیں وہ کہاں رکھ دیا ہم نے۔ تو خدا کے بندو، یہ قرآن اور حدیث ہے، یہ میری باتیں نہیں ہیں، یہ اللہ اور اس کے رسول کی باتیں ہیں۔ یہ جو قرآن کے ساتھ صرف زبانی کلامی محبت ہے نا، یہ اللہ کو مطلوب نہیں ہے۔ قرآن کتاب ہدایت ہے، ضرور پڑھو، پڑھ کے ہی سمجھیں گے، سمجھ کر اس پر عمل کرو، غور و فکر کرو کہ قرآن کا ہر عمل، عقائد ہوں، عبادات ہوں، معاملات ہوں۔ آپ مجھے بتائیں کہ اگر میں 5 وقت اقامت نماز نہ کروں تو میرا ایمان کب پختہ ہوگا؟ جب یہ کام سمجھ کے کروں گا تو یہ نماز صرف اتنا بڑا عمل ہے کہ یہ مجھے بالکل صراط مستقیم پہ رکھے گا۔ بشر آج ہم نماز پڑھتے ہی نہیں ہیں۔ آپ ساری زندگی نماز پڑھتے ہیں اور نماز کے ایک لفظ کا معنی نہیں آتا۔ ذرا نوٹ فرمائیں۔ صحیح ہے سر۔ یہ حقیقت ہے سر۔ اے ہائے! اچھا، آپ ذرا بڑے غور سے سنیے، احادیث میں نے بھیج دی ہیں آپ کو۔ پہلی حدیث جو ہیں، لو کانت دنیا تعدل عند اللہ، اگر اللہ کے ہاں دنیا کی قدر و قیمت اتنی ہوتی جتنی جناح بعوضۃ، مچھر کے پر کے برابر بھی اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کی قدر و قیمت ہوتی، تو ما سقا کافر منہا شربۃ ماء، تو اللہ کسی کافر منکر کو ایک گھونٹ پانی بھی نہ دیتا۔ ذرا غور فرمائیں کہ اللہ کے نزدیک یہ دنیا جس کے پیچھے ہم اپنی آخرت برباد کرتے ہیں، اللہ کہتے ہیں میرے پاس تو اس کی اتنی بھی قدر و قیمت نہیں ہے جتنے مچھر کے پر کی ہوتی ہے۔ اگر واقعی قیمت ہوتی تو پھر میں اپنے منکروں کو گھونٹ بھی پانی کا نہیں دیتا۔ لیکن اللہ نے دنیا میں آزمائش کے لیے کافروں کو بے شمار عنایتیں عطا فرمائی ہیں۔ پھر آپ دیکھیں نیچے مسلم کی حدیث ہے، واللہ، اللہ کی قسم، اللہ گواہ ہے، مد دنیا فی الآخرۃ الا مثل ما جعل احدکم اصبعہ ہذہ فی الیم فلینظر بما یرجع،
کیا بات ہے، کیسی مثال دی اللہ نے۔ دنیا کی مثال آخرت کے مقابلے میں بس ایسی ہے کہ تم میں سے کوئی اپنی ایک انگلی دریا میں ڈال کر نکال لے اور پھر دیکھے کہ پانی کی کتنی مقدار اس میں لگ کر آئی ہے۔ کہ انگلی پانی میں دریا میں ڈال لے، باہر نکالے، تو دنیا میں کی ایسی قدر و قیمت اللہ کے یہاں جیسا وہ پانی انگلی اس نے ڈبو کر نکالی ہے تو وہ پانی تو نچڑ گیا، ڈراپس کے لیے نیچے گر گیا، تو اس کی اتنی بھی حیثیت نہیں ہے اللہ کے ہاں۔ اللہ اکبر، یہ دنیا جس کے پیچھے ہم پاگل ہو رہے ہیں، ذرا سوچیں۔ یہ آخرت میں اللہ تعالیٰ، یہ دو حدیثیں میں نے آپ کے دونوں مسلم کی ہیں، ایک ترمذی کی بھی ہے۔ اچھا، اللہ اکبر۔ اب ذرا حدیث غور سے سنیے اور مجھے سوال کا جواب دیجیے۔ الدنیا سجن المومن، مومن کے لیے دنیا قید خانہ ہے، وہ جنت الکافر، اور کافر کے لیے جنت ہے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ سر مومن کے لیے یوں قید خانہ ہے کہ بہت سی پابندیاں ہیں دین اسلام کی، اس حدود کے اندر رہنا ہوتا ہے، اس پہ اس کو اپنے اوپر جبر نفس پہ مطلب جبر کرنا پڑتا ہے، تو یہ قید ہے، اور دوسرا آزاد ہے، جو مرضی کرتا ہے۔ ڈاکٹر صاحبہ، آپ نے جو پہلے کیا ہے نا، اس میں اضافہ کریں خدا کے لیے۔ قید خانے سے جب آزاد ہوگا تو کہاں جائے گا؟ جنت کہاں میں جائے جائے گا؟ گا سر، ابدی جنت جنت میں۔ ہوئے ہائے، اس لیے دنیا کو قید خانہ کہا کہ وہ اس جنت میں جائے گا جس کی نعمتوں کا اس کو خیال تک نہیں ہے، اتنی عظیم نعمتیں ہوں گی۔ اچھا، تیسری حدیث سنیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ قرآن پہلے بتا چکا ہوں، اب حدیث۔ حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے دونوں مونڈے پکڑ کر مجھ سے ارشاد فرمایا۔ یہ مونڈے پکڑ کر کہنا کا یہاں کیوں بتایا، جلدی بتائیں۔ متوجہ کی ہے، صحیح خاص کر طرح۔ کے ہاں، متوجہ کرنا۔ پوری طرح متوجہ ہو کے سنو۔ کیا فرمایا؟ دنیا میں ایسے رہ جیسے تو پردیسی ہے یا راہ چلتا مسافر۔ اب ذرا اس کو کھولیں بلا۔ سر ہمارا تو چلن ہی ایسا نہیں ہے، یہ تو بہت سبحان اللہ۔ خواہشات ہی پوری نہیں ہوتی سر، دیکھیے سامان اکٹھا کرتے جاتے اور ہیں۔ جی ایک روایت کے لحاظ سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آپ ڈاکٹر صاحبہ، ام عبداللہ، مجھے روایت مت بتائیں، مجھے اس کا ایکسپلینیشن بتائیں جو میرے سامنے ہے۔ آپ ایک دوسری حدیث بتائیں گے جو سامعین کے سمجھ میں نہیں ہوگی۔ پہلے اس کو کھولیں پھر ضرور بیان کریں، لیکن پہلے اس کو کھولیں۔ جی ایک مسافر کی حیثیت سے رہنا ہے، مسافر کا مکمل ٹھکانہ نہیں ہوتا وہ جگہ جہاں وہ جا رہا ہوتا ہے، بلکہ اس کو آگے کے سفر کے لیے چلتے رہنا پڑتا ہے، اور اب بات ہوئی سفر نا میں آپ کی۔ منزل پر آپ پہنچنا سنیں، ہوتا ہے۔ آپ سنیں، الفاظ یہ ہونے چاہیے کہ دنیا کو مثال دی ایک مسافر خانے سے، اور مسافر کا کام کیا ہوتا ہے؟ کم سے کم سامان سے ٹریول کرتا ہے، وہ سامان ڈھیروں ساتھ نہیں رکھتا، ورنہ مشقت ہر طرح کی۔ تو مسافر کا کام یہ ہے کہ کھانا وقت کا وقت اس کو مل جائے، اور کم سے کم سامان ہو تاکہ آسانی سے سفر کرے، اور اس کی منزل جنت ہے۔ لہذا دنیا کو مسافر سمجھے اور گھر سمجھے جنت کو، یہ ہے اس کا مفہوم۔ اللہ تعالیٰ کے رسول فرماتے ہیں، ہر امت کے لیے خاص آزمائش ہوتی ہے، اور میری امت کے لیے خاص آزمائش مال ہے۔ آپ دیکھ لیں۔ اب یہ حدیث آگے پڑھیں اور آپ مجھے صاف صاف بتائیں کہ اب آپ کو دنیا کی حقیقت سمجھ آئی ہے یا پہلے سمجھ تھی؟ سچی بات بتائیں۔ جی ابھی صحیح سمجھ آئی ہے۔ اب پتہ چل رہا ہے کہ دنیا کی حقیقت کیا ہے جس کے پیچھے ہم آخرت برباد کر رہے ہیں۔ استغفر اللہ۔ تو قرآن اس طرح پڑھیں تاکہ ہمیں سمجھ آئے اور ہماری پورا سوچ بدل جائے، اور پھر ہم اس کے مطابق اپنی زندگیاں گزاریں۔ قرآن اور حدیث شریعت کے تحت زندگی گزاریں گے تو یہ سارا مقصد انہی کا یہی تھا۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔
آمین. آمین ثم آمین. کوئی سوال، کوئی چیز کلیئر نہ ہوئی ہو؟ جزاک اللہ خیر. تو ہم نے آج صرف دنیا جہاں اس وقت ہم ہیں اس کی حقیقت سمجھ لی کہ دنیا قرآن میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس دنیا کو کس طرح کھول کے ہمیں بتایا. اب اگر یہ بات آپ کی سمجھ میں آ گئی ہے تو بڑی اچھی بات ہے. کل انشاءاللہ اللہ پاک موضوع توفیق دے ہم لوگوں کو سمجھنے کی اور عمل کی. تمام جو آپ کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں آپ کو جزائے خیر دے اللہ پاک، اور ہم لوگوں کے اولادوں کو بھی نیک کرے. جزاک اللہ. آمین ثم آمین. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. آمین ثم آمین. آپ ثم مہربانی آمین. کر کے سر تینوں کیا ہی پڑھیں گے؟ کل موت، یہ میں نے سیکوینس بھیج دیا آپ کو، اسی سیکوینس کو میں فالو کروں گا تاکہ آپ پوری طرح آگاہ ہوں. دنیا کیا ہے، موت کیا ہے، برزخ کیا ہے، قیامت کیا ہے، تین سور کیا ہے، ایک ایک چیز کو کھول کے بیان کروں گا. اس لیے بھیجا ہے آپ کو تاکہ آپ کو آخرت کا صحیح تصور جب مجھے ہو جائے گا تو میں ہمیشہ اس کے پیش نظر زندگی گزاروں گا. میری کامیابی کی گارنٹی اسی میں ہے. کوئی سوال؟ جزاک اللہ خیر سر. اللہ پاک آپ کو صحت تندرستی والی زندگی دے. ہم سب کو آمین ثم آمین. جزاک اللہ.